JIK میں میرے ساتھ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ جب میرے ساتھ ملتے تھے تو چونکہ پاکستان میں دو طبقے ہیں جو اپنی مفادات کی خاطر دوسرے لوگوں پہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم غدار کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ اگر فلسطین کے جھنڈے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر افغانستان کے جھنڈے پر کیوں اعتراض ہے؟ میں جب پہلے JIK انسٹیٹیوٹ گیا تھا تو JIK میں میرے ساتھ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ جب میرے ساتھ ملتے تھے تو زیادہ تر وہ یہ سوال پوچھتے تھے کہ منظور پشتین کے بارے میں اور PTM کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو چونکہ اس وقت PTM نیا بنا تھا اور PTM کے جو مطالبات تھے یعنی منظور پشتین جو مطالبات رکھتے تھے تو میں ان مطالبات کی تصدیق کرتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منظور پشتین جو مطالبات کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، ان مطالبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے، ان اسٹوڈنٹس کے سامنے میں ان مطالبات کی تصدیق کرتا تھا کہ ہاں جو مطالبات منظور پشتین کرتا ہے یا جو مطالبات PTM کے ہے وہ بالکل حق ہے، اور جو ظلم اور بربریت پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے ہمارے علاقے میں ہو چکا ہے وہ بالکل یعنی صحیح بیان کرتا ہے منظور پشتین۔ تو چونکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت مائنڈ کو یوز نہیں کرتے تھے، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے تھے، صرف کٹ پتلی میڈیا پر یقین رکھتے تھے، یعنی وہ پاک فوج اور میڈیا کے جو جھوٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ میں ایویڈنس کے طور پر پیش کرتے تھے، یعنی وہ لوگ اتنا برین واش ہو چکے تھے کہ وہ میڈیا کے بیانات کو ایویڈنس کے طور پر پیش کرتے تھے۔ تو چونکہ پاکستان میں دو طبقے ہیں جو اپنی مفادات کی خاطر دوسرے لوگوں پہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، ایک طبقہ ہے ملٹری اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ مذہبی طبقہ ہے۔ مذہبی طبقے کے خلاف جو بھی بندہ بات کرتا ہے تو ڈائریکٹلی ان کی طرف سے ان پہ الحاد یعنی کفر کی فتوے لگائے جاتے ہیں یا گمراہی کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ملٹری کے خلاف جو بھی بندہ جاتا ہے یا ملٹری کی جو غلطیاں ہے جو بھی بندہ اس پہ بات کرتا ہے تو ملٹری کی طرف سے ڈائریکٹلی اس بندے پہ غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے طلباء تھے وہ منظور پشتین اور PTM کے مطالبات کو غلط سمجھتے تھے یا فیک سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ منظور پشتین غدار ہے، چونکہ انہوں نے ISPR کی طرف سے بیانات سنے تھے، کانفرنس سنے تھے۔ تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم غدار کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ غدار کی سمبلز کیا ہے، یعنی غدار کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، غدار کے کیا سائنس ہے، کیا علامت ہے۔ غدار کی ڈیفینیشن اگر آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھا جائے تو غدار کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں غدار کی یعنی ٹریڈر کی 3 سائنس کو میں ڈسکس کروں گا کہ ان کی علامت کیا ہے، یعنی غدار کی علامت کیا ہے، یعنی اس کی نشانیاں کیا ہے۔ تو غدار کی سب سے پہلا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی کنٹری کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہو یا کسی بھی کنٹری کی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا تو پھر ہم اس بندے کو غدار یا ٹریڈر ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن منظور پشتین اس سے استثناء ہے، یعنی منظور پشتین تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں حقوق دو لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر یعنی کانسٹیٹیوشن کے باہر ہم بات نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ منظور پشتین ایک اور بات کرتا ہے، منظور پشتین کہتا ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں حقوق نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں شریعت کے اندر حقوق دے، یعنی شریعت جو کچھ کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں حقوق دے۔ اب چلتے ہیں غدار کی دوسری نشانی پر بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی کنٹری کے ایک امپورٹنٹ ادارے کے خلاف بات کرتا ہو اور اس ادارے میں خامیاں نہ ہو تب جا کر اس بندے کو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ غدار ہے۔ لیکن منظور پشتین اس سے بھی استثناء ہے، چونکہ منظور پشتین کو فوج کی طرف سے بہت زیادہ بربریت ملا ہے، ظلم ملا ہے، فوج کی طرف سے بہت زیادہ تشدد ملا ہے، تو اس وجہ سے منظور پشتین فوج کے خلاف بولتا ہے، یعنی فوج میں بہت زیادہ خامیاں ہے، یعنی 99% خامیاں ہے اور 1% جو ہے نا وہ اس میں خوبی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرے پوائنٹ سے بھی ثابت ہوا کہ منظور پشتین غدار نہیں ہے۔ غدار کی تیسری نشانی پہ آتے ہیں، کوئی بھی بندہ اگر باہر کی قوتوں سے مل کر کسی بھی کنٹری کے خلاف سازش کرتا ہو یا لڑائی کرتا ہو یا کسی بھی کنٹری کی سیکیورٹی اور پیس کو چیلنج کرتا ہو تب جا کر ہم اس بندے کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ غدار ہے۔ لیکن منظور پشتین تو امن کی بات کرتا ہے۔ منظور پشتین نے 6 سال سٹرگل کیا ہے اور اس 6 سال میں اس نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا، یعنی اس کے جو پروٹیسٹرز ہے یا اس کے جو ساتھی ہے انہوں نے ایک بھی گملہ بھی نہیں توڑا، یعنی ایک پل بھی نہیں توڑا۔ پھر ہم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ منظور پشتین غدار ہے یا اس کے جو ساتھی ہے وہ غدار ہے؟ منظور پشتین کا ابھی تک کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، یعنی سب کچھ اس کا بلاک ہے، یعنی ابھی تک پاکستانی اسٹیٹ منظور پشتین کو ایز اے پیسفل سٹیزن بھی کنسیڈر نہیں کرتا۔ پاکستان میں اگر غدار شخص کی ایگزامپل دیکھنی ہو تو جنرل پرویز مشرف کی ایگزامپل دیکھ لو۔ اگر جنرل پرویز مشرف کوئی غدار نہیں سمجھتا تو پھر منظور پشتین کو کس بات پہ آپ غدار سمجھتے ہیں؟ PTM پہ ایک لاسٹ آبجیکشن کیا جاتا ہے، وہ آبجیکشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ منظور پشتین کے پروٹیسٹ میں اور جلسے میں افغانستان کی جھنڈے کا کیا تعلق ہے، یعنی افغانستان کا جھنڈا وہاں پر لوگ کیوں لہراتے ہیں؟ تو اس اعتراض پر تھوڑا بات ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں جب مولانا فضل الرحمان کوئی جلسہ کرتا ہے تو وہاں پر فلسطین کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، فلسطین کے جھنڈے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اگر فلسطین کے جھنڈے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر افغانستان کے جھنڈے پر کیوں اعتراض ہے؟ بالکل اسی طرح کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے موقع پر کشمیر کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، تو کوئی بندہ اگر کشمیر کے جھنڈے پر اعتراض نہیں کرتا تو پھر افغانستان کے جھنڈے پر اعتراض کیوں ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ اعتراض کرنے والے لوگ پشتون کے اتحاد کو ہضم نہیں کر سکتے۔